بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سیاہ دھند۔ صفی سرکار دیکھ لیں کہ فضول میں بار بار آپ کی عزت نفس پر حملہ کر رہا ہے۔ جب اور کچھ نہیں بن پڑا تو نفس آصف کے آگے شکایت کرنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سبھی ہنس پڑے، ورنہ بچے بھی کلکاریاں مارنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آصف مسکرا رہا تھا کہ اچانک اس کی مسکراہٹ جامد ہوگی۔ دروازے پر عظمیٰ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کے دروازے کو ہاتھ مارا اور خود آگے بڑھ آئی۔ اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ عظمیٰ تم اس وقت؟ آصف اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عظمیٰ کی وجہ سے باقی سب بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ان کی نظریں عظمیٰ پر جمی ہوئی تھی، جبکہ ضمیر بڑی تیکھی نظروں سے نفس کو گھورا تھا۔ کیوں، کیا میرا آنا برا لگا ہے آپ کو؟ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بیٹھو تم۔ آصف نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عظمیٰ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات کے کیا مسئلہ آن پڑا؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی، بوریت ہو رہی تھی۔ میرے دل میں آئی کہ آپ بھی جاگ رہے ہوں گے اور بوریت کے شکار ہو رہے ہوں گے، سو گپ شپ کرتے ہیں اور آپ واقعی جاگ رہے ہیں۔ ایک پرکشش مسکراہٹ اس کے سرخ سرخ ہونٹوں پر مسلسل رقصاں تھی۔ رات کے اس پہر کی گپ شپ کا اگر کسی کو علم ہو گیا تو یہ گپ شپ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، آپ کیا ڈرتے ہیں؟ میں اپنی نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو اپنی باتیں کرنا نہیں آتی؟ عظمیٰ کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں آصف کی آنکھوں میں کھبی ہوئی تھی۔ عظمیٰ کے انداز پر یکبارگی آصف کی رگیں دھڑک اٹھیں۔ آصف سائیں، احتیاط کا دامن نہ چھوٹے۔ ضمیر نے فوراً آواز لگائی۔ ضمیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے صفی سرکار۔ نفس نے فوراً اس کی تائید کی، مگر تفریح تباہ کے لیے ہنسی مذاق میں کوئی حرج نہیں۔ باقی میں آپ کے تابع ہوں، کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ اس کی کسی بات پہ کان نہیں دھرنا آصف سائیں، بکواس کرتا ہے یہ آپ کا مت ہی نہیں ہے۔ بس آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہے کہ یہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور کوئی بات نہیں، ضمیر نے فوراً کہا۔ آصف نے جواب میں صرف گردن ہلائی۔ باتیں تو ہمیں اپنی بھی آتی ہیں، مگر رات کے آخری پہر میں ایک الگ کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ اپنی باتیں کرنا کافی خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دن میں آپ کی باتیں ادھوری رہ گئی تھی، میں وہی سننے کے لیے آئی ہوں۔ دن میں؟ کس وقت؟ کون سی باتیں؟ جب آپ کے دل پر اداسی طاری تھی اور ہم کالج سے واپس آئے تھے۔ عظمیٰ نے یاد دہانی کرائی۔ اچھا، وہ جو ہم اپنی خواہشات کا ذکر کر رہے تھے؟ جی ہاں، وہی۔ ہم آپ کی خواہشات سننے آئے ہیں۔ ان کی بہت طویل فہرست ہے، کہاں تک سنو گی، کہاں تک سناؤں؟ آپ وہ بیان کر دیں جو بہت ضروری ہو۔ عظمیٰ نے ٹانگیں سامنے والے صوفے پر رکھ دیں۔ اس کی قمیض کا چوک قدرے طویل تھا۔ اس پر نظر پڑتے آصف کی آنکھیں سلگ اٹھیں۔ آصف سائیں، دل و دماغ پر قابو رکھیے گا۔ ضمیر نے فوراً آصف کو مثبت تحریک دی۔ صفی سرکار، حدود میں رہ کر کچھ بھی کر لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حدود سے تجاوز نہیں ہونے پائے۔ باقی ذہنی سکون اور تازگی کا ایک بہترین موقع آپ کو ملا ہے، سو کیش کریں۔ نفس نے محتاط لفظوں سے آصف کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ آصف نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور سوچ کے ذریعے کمرے میں موجود ان چند بہرنا بچوں کو مخاطب کیا۔ تم باہر جاؤ اور خیال کرنا، ادھر کسی کو نہیں آنے دینا۔ اگر کسی کو عظمیٰ کی اس وقت یہاں موجودگی کا علم ہو گیا تو بات تو کوئی ہوگی نہیں، خام خواہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بچے فوراً فضا میں تحلیل ہو گئے۔ آصف نے نظریں اٹھا کے عظمیٰ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ محترمہ، خواہش تو کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی جو روح میں بے چینیاں اور بےقراریاں نہ بھر دے۔ آپ ہمارے پاس چل کر آ گئی ہیں، کچھ دن کنجے تہنائی میں بیٹھ کر باتیں کرنا نصیب ہو رہا ہے، یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آصف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مگر بار بار اس کی نگاہیں بغاوت کرتی ہوئی پھسلتی اور عظمیٰ کے کولوں سے چپک جاتی۔ آصف کی آنکھوں میں رنگوں کے سمندر سے کروٹ لیتے اور وہ جھٹکے سے اپنی نظریں جھکا لیتا۔ اس کی آنکھوں کے رنگ عظمیٰ کی آنکھوں سے چھپے نہیں رہے۔ اس نے فوراً آصف کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ کو اور زیادہ ہوا دینے کے لیے وہ مزید مطمئن سی ہو کے صوفے پر نیم دراز ہوگی۔ ٹانگیں اس نے پوری طرح سیدھی کر کے صوفے پر رکھ دی۔ قمیض کو کھینچ پڑی تو چوک میں سے اس کی پسلیوں کا خوبصورت بدن جھلکنے لگا۔ آصف کی اندرونی حالت اس ہلکے سے نظارے سے ہی متغیر ہونے لگی۔ خیال کیجیے گا کہیں یہ مذاق کوئی ٹریجڈی نہ پیدا کر دے، تحت شعور نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کوئی ٹریجڈی پیدا نہیں ہوتی، صفی سرکار اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکیں۔ نفس کا انداز بے فکری لیے ہوئے تھا۔ یہ مذاق بڑھتا چلا جائے گا آصف سائیں، اور اسے بریک نہیں لگیں گے، بہتر ہے کہ آپ اسے واپس بھیج دیں۔
ضمیر نے عظمیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر محتاط انداز میں ایک حد کے اندر رہ کے تھوڑی تفریح یا دل بہلاوا کر لیا جائے تو اس میں حرج کوئی بات نہیں۔ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ بھی جایا کرتا ہے، لاشعور نے کہا۔ صفی سرکار چھوڑیں گے تو چھوٹے گا نا؟ اب پھر نفس نے بیچ میں دخل اندازی کی۔ آصف کے رگوں پہ میں ہلچل سی مچنے لگی، دھڑکنیں مچل اٹھی تھی اور آصف خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے سامنے بکھرا ہوا اس کا ذہن خود بخود مثبت و منفی پر الجھنے لگا تھا۔ وہ اپنے اندر کی کیفیت کے بخارات کو تاثرات کی صورت اپنے چہرے پر نمودار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات کہ عظمیٰ کی نظریں اس وقت الٹرا ساؤنڈ بنی ہوئی تھی۔ وہ آصف کی طرف دیکھتے ہوئے قتل کر دینے والے انداز میں گویا ہوئی کہ آصف، کیا مجھ میں کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کے نزدیک میری شخصیت اتنی اہمیت اختیار کر جائے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ خود انسان کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر اپنی اہمیت جاننا چاہتی ہو تو میرے دل سے پوچھو۔ کیا دل بھی کچھ بتاتا ہے؟ ہاں، بشرطیہ کہ سننے والے دل کی سماعت سے سنیں۔ اچانک عظمیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ آصف کی دھڑکنیں تھم گئی، اسے وہ مبہوت سا ہو کر دیکھنے لگا۔ عظمیٰ آصف کی طرف بڑھی تو آصف کا ساکت دل پوری شدت اور نئے جوش میں دھڑک اٹھا۔ عظمیٰ آصف کے بالکل قریب جا رکی، اتنا قریب کہ آصف کی سانسیں عظمیٰ سے ٹکرانے لگی۔ پھر عظمیٰ نے جھک کر اپنا دایاں کان آصف کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی بالوں کی مہک آصف کے سانسوں میں گھلنے لگی۔ آصف سائیں، خود کو سنبھالیے خود کو، غلاظت آپ کا حصار کاری ہے، حصار توڑ کر نکل جائیے۔ ضمیر بے چینی سے اپنی جگہ پہلو بدلتا ہوا تیز لہجے میں بولا، صفی سرکار، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ عظمیٰ کو بلانے تھوڑا ہی گئے تھے، خود چل کر آئی اور اب یہ خود ہی آپ سے چپکی ہے، کوئی بات نہیں۔ نفس بھی اپنی جگہ چوکس تھا۔ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا آصف سائیں، آخری نتیجے تک آپ جائیے گا ہی نہیں صفی سرکار۔ کشمکش شروع ہو گئی تھی، مگر آصف کے ذہن پر تو خمار کا موسم اترا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی لڑکی اس کے اس قدر قریب آئی تھی۔ عظمیٰ کے اتنے قریب آنے کے احساس نے اسے مسحور کر دیا۔ آصف نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ عظمیٰ کی کمر پر رکھ دیا۔ عظمیٰ نے سر اٹھا کے آصف کی طرف دیکھا۔ دھڑک رہا ہے؟ آصف کی آواز بوجھل ہوگی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے، آنکھوں میں آنکھیں الجھی ہوئی تھی۔ نہیں، تڑپ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کمرے میں صرف اور صرف شیطان ناچتا رہا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا اور وہ بادلوں کی سیاہ چادریں اوڑھے خود کو ان میں چھپائے ہوا تھا کہ ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہوگی اور لمحوں میں طوفانی جھکڑوں کی صورت اختیار کر گئی۔ ایک ایک کر کے بادلوں کی چادریں ہٹتی چلے گی۔ چاند کا وجود دھیرے دھیرے ظاہر ہوتا گیا۔ جھکڑوں میں قیامت کی شدت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چاند کے وجود سے تمام پردے ہٹ کے چاند بے لباس ہوا تو ہر طرف مسحور کن چاندنی پھیل گئی۔ تاریکیوں کے پردے میں چھپے ہوئے دل فریب مناظر واضح دکھائی دینے لگے۔ ہر منظر چمک اٹھا۔ طوفانی جھکڑوں میں درخت لرز رہے تھے، ان کی شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھی اور ان کے آپس میں ٹکرانے سے ایسی ہولناک آوازیں بلند ہوتی گویا فضا چیخ رہی ہو، کراہ رہی ہو۔ آندھی طوفان کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ آندھی نہیں تھی، صدیوں سے پیاسی بھوتوں اور بدروحوں کا گزر تھا، اور وہ پیاسی بدروہیں کوٹھیوں بنگلوں کی چھتوں پر بنی ہوئی پانی کی ٹینکیوں سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ تمام کوٹھی والے سو رہے تھے۔ کوٹھی میں اگر کوئی نیند کی گرفت سے آزاد تھا تو وہ تھا طوفان یا پھر چاند۔ پیاسی بدروحوں نے چھت پر پڑا فٹ بال نما واٹر ٹینک اڑا کر زمین پر پٹک دیا۔ تمام پانی لان کی گھاس میں جذب ہونے لگا، مگر بدروحوں بھوتوں نے اس پر بس نہیں کیا کہ وہ آفتیں چھتوں پر منڈلاتی پھیر رہی تھیں۔ دور، بہت دور ایک اور پانی کا ٹینک گرا اور پانی ٹینک کی آغوش سے آزاد ہو گیا۔ کچھ دیر کو طوفانی ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا، مگر بدروہیں اور پیاسے بھوت چھتوں پر منڈلانے لگے۔ بہت فاصلے پر موجود ایک اور پانی کا ٹینک زمین پر آ رہا، مگر صدیوں کی پیاس بجھنے پر نہیں آ رہی تھی۔ ہوائیں سفر پر تھی۔ کئی میل سفر طے کرنے کے بعد ایک بار پھر ہواؤں میں شدت آ گئی اور ایک پانی کا ٹینک اور زمین پر آ گرا۔ اس کے بعد ہوائیں تھم گئی، درختوں پر لرزہ طاری ہو گیا، فضا میں پھیلا ہوا ہیجان شور سناٹے اور سکون میں بدل گیا۔ گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل اسے ایک ہی خواب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود کو ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا دیکھتا۔ اس کے عقب میں ایک مزار نما چھوٹی سی عمارت ہوتی جس کی تعمیر چھوٹے بڑے پتھروں سے کی گئی تھی۔ پہاڑ کے نیچے ایک درخت اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا میدان ہوتا۔ وہ پہاڑوں سے اترتا، ان درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان جھاڑیوں کے بہتات میں کمی واقع ہو جاتی اور سامنے چند گھروں پر مشتمل آبادی کے کھنڈرات دکھائی دینے لگے۔
ٹھیک اس وقت اس کی آنکھ کھل جاتی۔ آج بھی اسے یہی خواب نظر آیا۔ ایک بار اس خواب کے تمام مناظر نے اس نے پورے حواسوں کے ساتھ تصور میں بھی دیکھے تھے، اور آج اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ ان 3 دنوں میں جب بھی عظمیٰ سے اس کا سامنا ہوا، اس نے اسے بدکتے ہی دیکھا تھا۔ وہ ہر بار کنی کترا جاتی تھی، اور ان دونوں دنوں میں اس نے آصف سے آنکھ ملا کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ عظمیٰ کی نظریں جھک جاتی تھی اور چہرے پر سرخی چھا جاتی، ایک ایسی سرخی جو صرف ایک کنواری لڑکے کے چہرے کی زینت ہوتی ہے۔ عظمیٰ کے چہرے پر اس کی موجودگی آصف کے لیے حیران کن تھی۔ ایک بستر پر بسر کی ہوئی رات کا خیال آتے ہی آصف کے روئیں روئیں پر سرشاری کی کیفیت اتر آتی، مگر فوراً اس کی جگہ تعصف اور دکھ آ جاتا۔ رات کے بعد آنے والی صبح کو اس کا ضمیر خود بخود اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے آصف مبہوت رہ گیا۔ گریبان پھٹا ہوا، سفید لبادے پر جگہ جگہ سیاہ دھبے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ تھکن۔ وہ چند گھنٹوں میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سوال سے زیادہ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ آپ کی مہربانی آصف سائیں، لہجہ عجیب تھا۔ کیا مطلب؟ آج آپ کی وجہ سے نفس کا ہاتھ میرے گریبان تک آ پہنچا، اس کی وجود کی سیاہی میرے لبادے پر آ جمی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ تمہیں علم نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ ضمیر کے حد تک آمیز انداز پر آصف کو غصہ آ گیا۔ ایک شیطان کے چمچے سے بات کر رہا ہوں، انتہائی ذلیل اور گرے ہوئے بدفطرت انسان سے بات کر رہا ہوں، ضمیر نے حقارت اور نفرت سے کہا۔ آصف کا منہ بے یقینی اور حیرت کے مارے کھل گیا۔ حقیقتاً اسے ضمیر سے ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ زبان کو لگام دو ورنہ میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ فرط غضب سے آصف کی حالت خراب ہوگی۔ تمہاری بازوؤں میں بھی اتنا دم نہیں آصف کہ تم میری گردن دبا سکو۔ البتہ میں یہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، اس لیے ذرا دماغ اور دل کو قابو میں رکھو۔ دفع ہو جو میرے سامنے سے، شکل گم کرو۔ آصف کو انتہائی زیادہ توہین کا احساس ہوا تھا۔ زیادہ سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں۔ میں خود بھی تمہاری مکروہ صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ غلطی بھی اپنی اور غصہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ میرے جانے کے بعد ذرا تنہائی میں اپنے اس فعل کے متعلق سوچنا، شاید کچھ شرم آ جائے تمہیں۔ بھونکو نہیں، دفع ہو جو، اور آئندہ اپنی صورت نہیں دکھانا مجھے۔ جا رہا ہوں، خدا تمہیں ہدایت دے، ناقبت اندیش انسان۔ ضمیر اتنا کہہ کر فضا میں تحلیل ہو گیا اور آصف تل ملاتا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے۔ بات کی سوچ بچار نے واقعی سے شرمندہ کر دیا۔ اس کے بعد مسلسل دکھائی دینے والے خواب نے اسے ایسا الجھایا کہ اس خواب کے سوائے اس کا ذہن کسی اور سے گیا ہی نہیں۔ آج اس نے اسد کو گھیرا اور باتوں باتوں میں خواب میں نظر آنے والا منظر اسے بتا کے معلومات لینے لگا۔ اسد نے فوراً بتایا کہ قرب و جوار میں ایسی کوئی جگہ نہیں، البتہ واں کینٹ کے آس پاس کی پہاڑیوں پر ایسا مزار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں چاند ایک مزار ہیں۔ پھر آصف کے کہنے پہ اسد اسے ساتھ لے جانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور پھر دونوں بغیر کسی کو بتائے نکل کھڑے ہوئے۔ جس وقت وہ گھر سے نکلے اس وقت 3 بج رہے تھے۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں دوڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ گھروں کو جا رہے تھے، کچھ فیکٹریوں میں، کسی گاڑی میں بیٹھے افراد کسی کے ہاں مہمان جا رہے تھے تو کہیں سے مہمان واپس آ رہے تھے۔ کچھ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے اور کچھ اپنے ضروری امور کے حل کے لیے۔ اسد اور آصف کی گاڑی کسی اور ہی منزل کی طرف تھی اور مقصد بھی الگ تھا۔ ان کی گاڑی کی سڑک پر موجود گاڑیوں کے سیلاب میں گھرتے ہی بے شمار سیکرٹ ایجنٹ بھی حرکت میں آ گئے۔ اسد نے ترنول چوک پہنچتے ہی گاڑی ایک سائیڈ پہ کر کے روک دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ آصف نے حیرت سے کہا۔ آؤ ذرا، اسد نے کہا اور گیٹ کھول کر نیچے اتر گیا۔ آصف بھی اتر آیا۔ اسد نے قریب کی شاپ سے 2 کوک لی اور ایک آصف کو پکڑا دی۔ لو ڈرنک لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسد، آصف ایک خیال کے زیر تحت اسد کو مخاطب کیا، یہاں آس پاس بڑے بزرگوں کے کتنے مزار ہیں؟ اسد نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ پھر مجھے اس بارے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں۔ ہاں، البتہ 3-4 ہستیاں ایسی ہیں جن کے متعلق مجھے علم ہے۔ ان میں سے ایک تو سید چند چراغ ہیں، دوسرے امام بری ہیں، تیسرے حسن ابدال میں گرو نانک ہیں اور چوتھے پیر سخی زندہ ولی ہیں، مگر ان کا مزار کہیں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آصف نے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ بے شمار روایتیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اسی خاطر انہیں سخی زندہ ولی اور حیات المیر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا مزار تو کہیں نہیں، البتہ 1.25 لاکھ بیٹھکیں ہیں۔ وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں سے جب کوچ کرتے تو ان کے معتقدین ان کے بیٹھنے کے مقام کے مزار کی صورت دے دیتے۔ 1.25 لاکھ میں سے ان کے سب سے زیادہ 2 بیٹھکیں مشہور ہیں۔ ایک مارگلا کی پہاڑی پر ہے، ایک حسن ابدال میں ہے۔ حسن ابدال والی ان کی بیٹھک سب سے زیادہ مشہور ہے۔ لوگ جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کس کے پاس جا کر مرادیں مانگتے ہیں؟ آصف کے ہونٹوں میں مضحکہ خیز سی مسکراہٹ رینگ آئی۔
جبکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہاں پیر سخی کے شاگرد جن ہیں جن کو وہ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ جن تمہیں خود بتا کر گئے ہیں جو تم نے جا کے ان کو دیکھا ہے؟ بھی لوگوں سے سنا اور پھر جن نہ سی، خدا کی ذات تو ہے نا؟ تو خدا کی ذات کیا صرف اس پہاڑی پہ ہے جو لوگ وہاں جا کر منتیں مرادیں مانگتے ہیں؟ ایک واقعہ سنا تھا کہ کسی خاتون نے کوئی منت مانگی ہوئی تھی کہ اگر پوری ہوئی تو سخی میں ننگے پاؤں سر پر پانی سے بھرا گھڑا اٹھا کر تیرے در پر حاضری دوں گی۔ رب کی کرنی ہوئی مراد اس کی بھار آئی۔ اب اس عورت نے سر پر گھڑا اٹھایا اور جلدی منہ میں بھی اس نے پانی بھرا ہوا تھا۔ اس صورت میں وہ 10,000 فٹ بلند پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی اور وہاں جا کے اس نے کلی کی۔ ساتھ کچھ اور عورتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ناک کا کوکا گر گیا، لاکھ ڈھونڈا نہیں ملا۔ بڑے تندیا سے انداز میں بولی، ہوئے سخی تے مائی غریبہ نے سونے دا کوکا کھسکنے۔ واپس چل پڑی۔ نصف پہاڑی طے کر کے سانس لینے کی نیت سے بیٹھ گئی۔ اب جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں ایک سکھ خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ خاتون اٹھی تو اسے اس جگہ جہاں وہ سکھ عورت بیٹھی تھی وہاں ایک سونے کا کنگن پڑا ملا۔ اس نے اٹھایا اور اس سکھ عورت کو ڈھونڈنے لگی مگر وہ کہیں نہ ملی۔ کنگن لے کر گھر آ گئی۔ رات کو خواب دیکھا بابا جی آئے ہوئے ہیں، کہتے رائی لی تھی ہم نے، تمہیں گلا کر دیا، اب یاد رکھنا تولہ واپس کر رہے ہیں۔ بس وہ عورت سخی بابا کی ملنگنی بن کر رہ گی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات اور کہانیاں سننے میں آتی ہیں۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، ایسی کہانیاں سن کر ضعیف العقل تو کیا اچھے خاصے انسان کے ذہن پر اثر ہو جاتا ہے۔ اسد نے کہا اور بوتل واپس کر کے گاڑی کی سمت چل پڑا۔ ابھی وہ ایک قدم ہی بڑھے تھے کہ اچانک کسی سمت سے ایک مکروہ حلیے کا بوڑھا نکل کے ان کو اور گاڑی کے درمیان آ گیا۔ ارے بابو کچھ دو نا، اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو۔ اس کے کپڑوں سے انتہائی گندی بو خارج ہو رہی تھی۔ ناک سے بہتا ہوا مواد اس کی مونچھوں کو تر کر رہا تھا۔ منہ سے خارج ہوتا گاڑھا گاڑھا لعاب اس کی کھچڑی داڑھی کو بھگو رہا تھا۔ سر کے بالوں سے کسی پھل کا گودا سے چپکا ہوا تھا۔ گلے میں کسی جانور کے آنتوں کا ہار پہنے وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اللہ کے نام پر وہ دونوں کترا کر آگے بڑھ گئے، چہروں پر ناگواری کے تاثرات۔ وہ سراپا کراہت پھر دوڑ کر ان کے سامنے پہنچ گیا۔ 1 روپیہ، 1 روپیہ دے جو اللہ کے نام پر۔ کیا مصیبت ہے؟ اسد غصے سے بولا۔ اچھے خاصے ہڈ ہیں تمہارے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، کما کر نہیں کھا سکتے؟ بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہ تو تم بابو تم مجھے کھلا سکتے ہو نا، تبھی تو میں نے تم سے کچھ کھانے کو مانگا ہے۔ میں تو اللہ کے نام، ہاں تو بابو تم مجھے کھلا سکتے ہو نا، لیکن میں نے تم سے کھانے کو کچھ مانگا ہے؟ میں تو اللہ کے نام پر 1 روپیہ مانگ رہا ہوں۔ انداز بڑا معصومانہ تھا۔ تو پھر روپیہ کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ تو باپ نے یہ ڈیوٹی میرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کترا کے آگے بڑھے تو غلاظت میں لتھڑا بزرگ ایک پھر بھاگ کر راستہ رو کے کھڑا ہوا۔ 1 روپیہ دے جو اللہ کے نام پہ۔ او بابا معاف کر، معاف کر۔ اسد نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ بابو میں تجھ سے نہیں، اس کمزور آنکھوں والے سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے آصف کی طرف اشارہ کیا۔ اسد تیزی سے آگے بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ آصف بڑھنے لگا تو وہ ملنگ جلدی سے آگے بڑھ کر آصف والی سائڈ کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا مجھے بھی معاف کر دے، تیرا احسان ہوگا میرے بڑوں پر بھی، آصف نے غصے سے کہا۔ نہیں تو روپیہ دے کر جا، بابا نے کسی بچے کی طرح ضد کی۔ میرے پاس 4 آنے بھی نہیں، تم روپے کی بات کرتے ہو؟ نہیں تیری جیب میں 1 روپیہ پڑا ہے، وہ دے جا۔ ہٹو سائڈ پر ہٹو۔ آصف ایک قدم آگے بڑھا تو ملنگ جلدی سے بولا، اچھا ایک منٹ ٹھہرو۔ پھر اس نے اپنی دائیں جیب سے 1 روپے والا سکہ نکالا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ناک پکڑ کے سر کی۔ ناک سے نکلنے والا مواد اس سکے پر مال دیا۔ یہ لو، یہ سنبھال کر رکھنا۔ اس نے آصف کا ہاتھ پکڑا اور روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آصف نے اضطراری انداز میں ہاتھ جھٹکا اور روپیہ سڑک پر گر گیا، مگر ملنگ کے ناک کی غلاظت میں لتھڑا وہ سکہ آصف کے ہاتھ کی ہتھیلی گیلی کر گیا۔ ہتھیلی اس نے ملنگ کے کندھے سے صاف کی اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا۔ خود دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچانک ملنگ نے ایک ایسی حرکت کی کہ دونوں ہی مبہوت رہ گئے۔ ملنگ نے جھپٹ کر کھڑکی میں سے آصف کو گریبان سے پکڑ لیا۔ نابکار، اتنی کراہت کھاتا ہے غلاظت سے؟ ہتھیلی پر ایک قطرہ برداشت نہیں ہوا، اور جب رات بھر غلاظت میں نہاتا رہا تھا کیا اس وقت راحت نہیں آئی تھی تجھے؟ آنکھوں سے اندھا ہے جو تجھے اپنے وجود کے روئیں سے چمٹی غلاظت دکھائی نہیں دیتی؟ اس نے ایک جھٹکے سے آصف کا گریبان چھوڑ دیا۔ ہاتھ دھونا پڑے گا اب ہم کو، اب ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بدقسمت ہے تو، بس بدقسمت، خدا کی رحمت کو ٹھکرایا ہے تو نے۔ ملنگ نے اتنا کہا اور ایک طرف کھڑے ٹرک کے عقب میں چلا گیا۔ آصف نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا
اور گاڑی سے اتر کے اس ٹرک کی جانب دوڑ پڑا، مگر ٹرک کی دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ اس مجذوب کا نام و نشان نہیں تھا، نہ معلوم وہ فضا میں تحلیل ہو گیا تھا یا زمین میں جذب۔ آصف کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ جس جگہ روپیہ گرا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا بات ہے آصف، کیا ہوا؟ اسد بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ کچھ نہیں یار، چلو، آصف نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اسد نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور سڑک پر لے آیا۔ باہر ٹریفک کا شور تھا مگر گاڑی کے اندر خاموشی تھی، گہری بوجھل خاموشی۔ دونوں کے ذہن اسی طرح مجذوب کی شخصیت میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کے الفاظ آصف کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ تو باپ نے یہ ڈیوٹی میرے لیے رکھ چھوڑی ہے، باپ کے معنی پالنے والے کے بھی تو ہوتے ہیں، تو کیا اس کا اشارہ خدا کی ذات کی طرف تھا؟ بھلا بھیک مانگنا کیا ڈیوٹی ہوئی؟ بابو میں تجھ سے نہیں، اس کمزور آنکھوں والے سے مانگ رہا ہوں۔ کمزور آنکھیں؟ کیا مفہوم چھپا تھا اس کے اس جملے کے اندر؟ گاڑی دوڑتی رہی اور الجھتا رہا۔ آصف، کیا کھانے کو کچھ لے لیا جائے؟ میں نے دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا، اسد نے کہا۔ ہاں دیکھ لو، فروٹ وغیرہ لے لو۔ اسد نے ٹیکسلا سٹینڈ پر گاڑی روکی۔ ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا، کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، گاڑی جدھر جا رہی ہے یا جہاں رک رہی ہے، اس میں ان کی مرضی کا عمل دخل نہیں، بلکہ ان کے ذہن بہت بڑی ہستی کے قبضے میں ہے۔ جس جگہ اسد نے گاڑی روکی تھی وہاں ساتھ ہی ایک شخص سیبوں کا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا۔ دونوں اتر کے اس کی طرف بھاڑ گئے۔ بڑے صاف ستھرے موٹے تازہ سیب تھے۔ ریڑھی پر کھڑا ادھیرے مر شخص عام سے حلیے کا مالک تھا۔ انکل جی، کون سے سیب ہیں؟ گولڈن۔ کتنا کر دوں؟ ریٹ کیا ہے؟ 10 روپے کلو۔ 10 روپے کلو؟ آصف نے شدید حیرت سے کہا۔ گولڈن سیب اور اتنا سستا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرے کا کیا مطلب؟ چوری کا سمجھے ہو کیا؟ حلال کھا رہا ہوں، حلال۔ وہ شخص آنکھیں سکوڑ کر بولا۔ ٹھیک ہے انکل جی، ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا چوری کا ہے؟ تو بولو کتنا چاہیے؟ ایسا کریں 1 کلو دے دیں۔ کیوں آصف، کلو کافی ہے نا؟ ہاں کافی ہے۔ اس شخص نے سیب تولنے کے بعد سیب شاپر میں ڈالے تو آصف چونک پڑا۔ اس نے شاپر پکڑ کر ایک سیب نکالا۔ اس میں کیڑے سرسرا رہے تھے مگر وہ ایک ہی دانہ تھا، باقی کے سیب صاف ستھرے تھے۔ یہ تبدیل کر دیں۔ آصف نے سیب اس کو پکڑا دیا۔ اس شخص نے دوسرا سیب اٹھا دیا مگر اس میں بھی کیڑے تھے۔ آصف نے ٹھیلے پر نظر ڈالی، تمام ڈھیر صاف ستھرے تھے۔ آصف نے اس میں سے ایک صاف ستھرا سیب اٹھایا مگر جیسے اس نے سیب ہاتھ میں لیا اس میں بھی کیڑے نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے باؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس شخص نے ترش لہجے میں کہا۔ کیڑے ہیں باؤ، لگتا ہے تمہاری نظر کمزور ہے۔ اتنے صاف ستھرے دانے تمہیں پورے ٹیکسلا میں نہیں ملیں گے اور تم کہہ رہے ہو کہ کیڑے ہیں؟ چلو دوسرا دانہ اٹھا لو۔ آصف نے وہ سیب رکھا، ایک اور اٹھا لیا مگر اس میں بھی کیڑے تھے۔ چلو بھائی باؤ، اب وقت ضائع نہیں کرو، بہت مصروفیت ہے، بہت کچھ سنبھالنا ہے ابھی ہمیں۔ پیسے دے کر چیز لے رہے ہیں، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔ کیڑے ہیں سیبوں میں، تمہاری آنکھوں میں کیڑے ہیں، تمہارے دماغ میں کیڑے ہیں، تمہارے دل میں کیڑے ہیں، اس واسطے تمہیں سیبوں میں کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ مٹی کے بھاؤ سونا دے رہا ہوں اور تم بکواس کر رہے ہو۔ لہجہ بڑا حتیٰ کا آمیز تھا۔ آصف کی تیوریاں چڑھ گئی۔ تمہیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں کہ گاہک سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ روزی کمانے کے لیے کھڑے ہو تو خود کو مزدور سمجھو، نواب نہیں۔ جسے روزی مانگنے کے لیے میں کھڑا ہوں نا، وہ ذات مجھے میرے نصیب کا رزق دے دے گی۔ تم جیسوں کا محتاج نہیں ہوں میں، جو خود باپ دادا کا کھا رہے ہیں۔ 1 روپیہ بھی کمایا کبھی اپنے جیب سے کہ روٹی خرید سکو؟ چلو راستہ لو، میرا وقت ضائع نہیں کرو۔ وقت ضائع نہیں کرو؟ تم کیا وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھے ہو؟ 2 ٹکے کے سیب فروش؟ وہ شخص ٹھیلے کے گرد گھوم کر ان کے سامنے آ گیا۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس شخص نے آصف کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہاری قسمت نے خواری لکھی ہے، دماغ کے 4 خلیے کے جگہ بیٹھے ہو، خود کو سورما سمجھنے لگے۔ نہ ہنجار اپنے انجام کی فکر نہیں تجھے، کیڑے نظر آ رہے ہیں تجھے، غلاظت نظر آتی ہے۔ ذرا غلاظت کی تشریح تو کر کے بتا مجھے۔ آصف کے وجود میں سناٹے پھیل گئے۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں پہچاننے میں غلطی کر گیا۔ تجھے نعمت کو برتنا نہیں آیا خبیث، ورنہ تجھ سے غلطی نہیں ہوتی، اور غلطی تو نے یہاں نہیں کی، غلطی کر کے تو یہاں آئے۔ کم ظرف تو اس طاقت کا اہل ہی نہیں تھا جو تجھے بہانے کی راہ سے عطا کی گئی۔ جا اب پہلے راہوں کو پہچان، کیڑے میں اور خود میں فرق ڈھونڈ، غلاظت میں باطن کو تلاش کر دفع ہو جا۔ پہلے امتحان دے، پھر پاس ہونے کی سند ملے گی۔ بغیر امتحان کی ڈگری ملی تھی نا، اسی لیے تیرا دماغ ہوا میں اڑ پڑا تھا۔ جا مردود، دفع ہو جا۔ درویش نے رخ پھیر لیا۔ آصف تیزی سے اس کے سامنے کی طرف آ گیا۔ بزرگوں میں معافی، مگر اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔
درویش نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ آصف کا رخ پلٹ گیا، مگر وہ فوراً درویش کی طرف پلٹا۔ اس نے معافی کی التجا کرنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ وفور حیرت سے آنکھ کی حدود کے اندر اس کی پتلیاں پھیل گئی، کان اپنی جگہ سے تھوڑے کھسک گئے اور ہڈیوں میں چیونٹیاں سے کلبلا کر رہ گئی۔ نہ ہی تو کہیں وہ درویش تھا، نہ سیبوں کا ٹھیلا، نہ اسد، اور نہ ہی کہیں ان کی گاڑی موجود تھی۔ پورا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا یہ وہ جگہ ہی نہیں تھی۔ پلک جھپکنے کی دیر میں کچھ کا کچھ ہو گیا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہاں سڑک کے دونوں طرف قطار در قطار درخت لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے پرے دونوں جانب دور دور تک پہاڑیاں تھیں۔ آصف کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا وہ اپنے کمرے میں سویا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ کاتب تقدیر نے اسے روحانی تحریر کی وسیع دنیا میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ سب کچھ خود بھوگ سکے، خود اپنے ذہن سے تجربات کر سکے اور سب کچھ اپنی بصیرت سے دیکھ کر حقیقت کو پا سکے۔ یہ شاید اس فروٹ فروش کے تھپڑ کا اثر تھا کہ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ مبہوت کھڑا رہا، پھر آہستہ قدموں سے ایک طرف چل پڑا۔ وہ کہاں تھا اور کس سمت بڑھ رہا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، مگر اس عالم سے زیادہ نہیں چلنا پڑا۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر اسے ایک شخص دکھائی دیا تھا جس پر نظر پڑتے ہوئے بری طرح چونک پڑا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ سا تھا، باقی جسم کپڑوں سے بے نیاز، پاؤں میں ننگے، ہاتھ میں ایک خشک روٹی۔ آصف کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ بابا ننگ پیرا، بابا جی سے تقریباً 40-50 قدم کے فاصلے پر اس سے آگے آگے چلے جا رہے تھے۔ بابا جی، بابا جی، آصف نے انہیں آواز دی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے پیچھے لپکا، مگر درمیانی فاصلہ کم نہیں ہوا تھا۔ بابا جی سڑک سے اتر کے پہاڑوں کی سمت بڑھ گئے۔ آصف ان کے پیچھے تقریباً دوڑ پڑا اور ان کو سزائیں دیتا رہا۔ بابا جی اپنے دھن میں آگے بڑھتے ہوئے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے ان کی جانب دوڑ پڑا، مگر فاصلہ جوں کا توں رہا۔ جب تک وہ پہاڑ کے قریب پہنچ پایا بابا جی اچھی خاصی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ آصف بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، مگر اس کے دماغ پر صرف بابا جی تک پہنچنے کی دھن سوار تھی۔ جب تک وہ پہاڑ کی نصف بلندی پر پہنچا بابا جی پہاڑ کی چوٹی پر نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ آصف کا جوتا ٹوٹ گیا تو وہ ننگے پاؤں ہی ادھر کی جانب بڑھنے لگا، اور جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو چونک پڑا۔ وہاں بابا جی کا نام و نشان تو نہیں، البتہ ایک مزار نما عمارت سی اس کے سامنے تھی۔ پتھروں کی مدد سے تعمیر کیے گئے چھوٹے سے کمرے کے اطراف میں پتھروں کی مدد سے ایک چھوٹی سی چہار دیواری کی گئی تھی، نیلے، سفید اور سیاہ پتھر۔ چہار دیواری کے چاروں کونوں پہ مٹی کے پیالے رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف کونے میں لوہے کا جنگلا نما داخلی دروازہ تھا۔ یہ مزار سا آصف اپنے تصور کے پردے اور خواب میں بارہا دیکھ چکا تھا اور اب جاگتی آنکھوں اور بیدار حواسوں میں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً دوسری جانب جھاڑیوں اور درختوں سے اٹا ایک میدان ہوگا۔ آصف کے ذہن میں خیال پوندا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا اور جب وہ چوٹی کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے خیال کی تصدیق ہوگی۔ نیچے پستیوں میں ایک میدان اس کے بصارت کے احاطے میں تھا جس میں درخت اور جنگلی جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ آصف کی نظریں ان جھاڑیوں پر منڈلا رہی تھی کہ دفتن وہ چونک پڑا۔ بابا جی، بے اختیار وہ بڑبڑایا۔ بابا جی پہاڑ سے اتر کے ان جھاڑیوں میں داخل ہو رہے تھے۔ آصف پاگلوں کی طرح نیچے اترنے لگا۔ اس کے پاؤں کھردرے نوکیلے پتھروں سے پھسل رہے تھے، چھل رہے تھے، مگر اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ گویا تمام احساسات جمع ہو کر ایک ہی احساس میں ڈھل گئے تھے، بابا تک پہنچنے کے احساس میں۔ اس کی نیچے اترنے کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ ایک ذرا ترچھا قدم ہمیشہ کے لیے اس کو اپاہج کر سکتا تھا، موت کے منہ میں پہنچا سکتا تھا، مگر اسے اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈھلان اس نے 20 منٹ میں طے کر لی۔ گھنی جھاڑیوں اور درخت تھے، بابا جی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا اور ان جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنی تیز رفتاری برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔ آصف محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ کہیں سے جھک کر چلنا پڑتا اور کہیں گھٹنوں کے بل رنگنا پڑتا۔ کافی دیر مسلسل چلنے کے بعد ان جھاڑیوں کے بہتات میں کمی ہوگی تو آصف سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ توقع کے عین مطابق کچھ ہی دوری پر اسے ایک مختصر سی آبادی کے کھنڈرات دکھائی دینے لگے۔ آصف اپنی جگہ رک کر گہری نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کی چھٹی حس نے ایک سنسنی کی لہر اس کے وجود میں دوڑا دی۔ خود بخود اس کے اعصاب ایک تناؤ کا شکار ہو گئے۔ اس کے دماغ میں پوری شدت سے کوئی چیخا تھا، عقب میں خطرہ ہے، مگر لاشعور کے لب و لہجے کو وہ پہچان نہیں پایا۔ بس اتنا ہوا کہ وہ تیزی سے پلٹ گیا۔ عقب میں موجود شخص کے ہاتھوں میں ایک تلوار نما بھاری لکڑی تھی جو اس نے سر سے بلند کر رکھی تھی۔
لمحے کے 1000ویں حصے میں صورتحال اس کے دماغ نے سمجھی اور آصف اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔